ایران اور امریکہ کے مابین مذاکرات کے حوالے سے سوئی جہاں پہ اٹکی ہوئی تھی وہیں پہ اب بھی موجود ہے۔ کل صورتحال تھوڑی سی بہتر تھی کیونکہ کل ٹرمپ کے موقف میں تھوڑی سی لچک نظر آئی تھی، تھوڑی سی نرمی دکھائی گئی تھی۔ ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میں نے ایران سے مطالبہ کیا کہ ان خواتین کو سزائے موت نہ دی جائے۔ 8 خواتین کو سزائے موت دی جا رہی تھی، یہ ٹرمپ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایران سے درخواست کی، میں نے ریکویسٹ کی اور میری ریکویسٹ پر انہوں نے ان خواتین کو پھانسی نہیں دی، تو اس پر میں ان کا شکر گزار ہوں اور ان کو سراہتا ہوں۔ یہ باقاعدہ ان کی طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں اور ایران کی شرائط کا، ایران کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسے یہی لگتا تھا کہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی ٹرمپ کی طرف سے دھمکیوں کا پھر سلسلہ شروع ہو گیا اور ایران تو ایسا ہی کرتا ہے کہ جیسے کو تیسا کی طرز پر اگر ان کے ساتھ ٹرمپ کی طرف سے تھوڑی سی نرمی کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو وہ بھی نرم رویہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جب کوئی سختی سے بات کرتے ہیں تو وہ مزید سخت ہو جاتے ہیں۔ وہ ٹرمپ صاحب ہوں یا پھر ان کے اپنے پڑوسی ممالک ہوں، ان کا رویہ ان کو ایسے کہ جیسے کی طرح ہی ہوتا ہے۔ بہرحال ایران کی طرف سے ایسی کوئی نرمی تو نہیں دکھائی گئی تھی، لیکن امریکہ اگر مذاکرات کی ٹیبل پر آتا ہے تو ایران بھی آنے کے لیے تیار ہے۔ اس کو بھی دیکھیں کہ کیسا تعجب خیز ہے کہ امریکہ جو آبنائے حرم کھلوانے آیا تھا اب اس نے خود آبنائے حرمز بند کر دی ہے۔ اسی طرح سے ایران کی طرف سے پہلے یہ مطالبہ کیا جاتا تھا کہ لبنان کے ساتھ جنگ بندی کی جائے، لبنان کے ساتھ جنگ بندی امریکہ کی ہو گئی، ان کا یہ مطالبہ مان لیا گیا اور اس کے ساتھ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمارے اثاثے جو مجمد ہیں ان کو بحال کیا جائے، اس کے بعد ہم مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں گے۔ لیکن اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اپنا محاصرہ ختم کرے تو ہم مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو بھی کشتی نظر آئے سرنگیں بچھاتی ہوئی اس کو اڑا کے رکھ دیا جائے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی امریکہ کی طرف سے ایسا ہی کیا جا رہا تھا، لیکن مذاکرات کے حوالے سے جس طرح سے معاملات پہلے معلق تھے اسی طرح سے اب بھی معلق ہیں۔ ادھر صدر ٹرمپ صاحب مزید بھی فرسٹریشن کا شکار ہو گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ صاحب جب بھی فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، ٹینشن میں آتے ہیں تو کوئی نئی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں۔ ان کی طرف سے پہلے اپنے آرمی چیف کو برطرف کیا گیا، اب ان کے وزیر بحریہ کو بھی گھر بھجوا دیا گیا، ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے، ان کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ صدر ٹرمپ صاحب کتنے زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی طرف سے کئی اور جنرلوں کو بھی اپنے گھر بھجوایا گیا ہے۔ جنگ کے دوران تو مورچے میں کھڑے سپاہی کو بھی اس کی جگہ سے تبدیل نہیں کیا جاتا، لیکن یہ صدر ٹرمپ صاحب جن کی طرف سے ایک جنرل، دوسرا جنرل، تیسرا جنرل کے جنرلوں کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل کو بھی اپنے یہ فارغ کر چکے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا کیا ان کی فرسٹریشن کی وجہ سے ہو رہا ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے؟ اب ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمارا آبنائے حرمز کے اوپر مکمل کنٹرول ہے، جبکہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو اس کے نزدیک بھی پٹکنے نہیں دیں گے اور اس پر ہمارا کنٹرول موجود ہے۔ پزشکیان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مذاکرات میں تعطل کی وجہ امریکی ہٹ دھرمی ہے۔ ادھر کالیباف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم لوگ نہ شدت پسند ہیں نہ ہی ہم اعتدال پسند ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم ان کے لابی ہیں اور جار مجرم کو پشیمان کر کے رکھ دیں گے۔ امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بحر ہند میں ایرانی تیل لے کر جانے والے ایک اور جہاز پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ ایک تو آبنائے حرمز پر ایک دوسرے کے جہاز پر قبضے جاری ہیں، اب بحر ہند میں آ کر بھی امریکہ کی طرف سے ایرانی جہاز پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اور یہیں پہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تھی اس کے دوسرے روز بھارت میں مشقوں کے لیے ایران کا گیا ہوا بحری جہاز اس کو بھارت کی طرف سے روانہ کر دیا گیا کہ جائیں مشقیں ختم ہو گئی اور اس کو کوئی سیکورٹی فراہم نہیں کی گئی تھی۔ جیسے ہی بھارت سے وہ ایران کی طرف روانہ ہوا، امریکہ کی طرف سے اس پر حملہ کر دیا گیا۔ اس میں 184 لوگ سوار تھے، ان میں سے 48 کے بارے میں کہا جاتا ہے بچایا گیا، باقیوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ ڈوب گئے، مر گئے، ان کے لاپتہ ہونے کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور اس موقع پر بھارت کی طرف سے کوئی امدادی کارروائی شروع نہیں کی گئی، جبکہ سری لنکا کی طرف سے ان لوگوں کو بچایا گیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بھارت اس معاملے میں کس حد تک ایران کا حامی ہے، کس حد تک ایران کا دشمن ہے۔ بھارت کی طرف سے امریکہ کے سامنے نمبر بنانے کے لیے سارا کچھ کیا گیا، جبکہ اب صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے
کہ انڈیا تو جہنم کا گڑھا ہے، واقعی انڈیا جہنم کا گڑھا ہے، ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ اس سے اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ جہنم کا گڑھا اگر انڈیا کو بنایا گیا ہے تو مودی کی طرف سے بنایا گیا، تو باقی جو انڈین ہیں ان کے بارے میں ایسا نہیں سوچا جا سکتا۔ وہاں پہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے دانشور لوگ موجود ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے سیاستدان ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے سائنسدان ہیں، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان سب کو مودی کی حکمرانی کے تحت زندگی گزارنا پڑ رہی ہے۔ وہاں پہ اگر کوئی ناصور ہے تو وہ مودی کی صورت میں موجود ہے، اور اسی کی بنا پر صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انڈیا جہنم کا گڑھا ہے، اور مودی صاحب نے انڈیا کو جہنم کا گڑھا بنایا ہے، اور ایسے گڑھے کو ختم کرنے کے لیے اگر مودی کو وہاں سے نکال لیا جائے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے کنویں سے اس کو نکال لیا اور کنواں پاک ہو گیا۔ اور یہاں پہ یہ بھی آپ کو واضح کر دیں کہ انڈیا دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ انسانی گوشت کھانے کی بھی اجازت ہے، قانونی طور پر اجازت ہے، اور یہ گھوری فرقہ ہے جو یہ سارا کچھ کرتا ہے اور اس کو باقاعدہ اجازت دی گئی ہے۔ لگتا ہے کہ مودی صاحب بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ باقی ٹرمپ کی طرف سے یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے جس کا ایران کی طرف سے جواب دیا جانا چاہیے۔ آخرکار ایران کی طرف سے اس کا جواب کیوں نہیں دیا جاتا؟ کئی مرتبہ ٹرمپ اس حوالے سے بات کر چکے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک مرتبہ تو یہ کہا تھا کہ ایران کی حکومت تقسیم ہے۔ اب ان کی طرف سے کہا گیا کہ وہاں پہ کون قائد ہے کہ اس کے ساتھ بات کی جائے، یہ صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ وہاں پہ صدر ہے پزشکیان صاحب، ان کو ہی ذمہ دار ہونا چاہیے، ان کو ہی سب سے بڑا بااختیار ہونا چاہیے، لیکن ایسا عملی طور پر ہے نہیں۔ وہاں پہ محمد باقر کالیباف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاسداران انقلاب کی سربراہی کرتے ہیں، اور انقلاب والے انہی کو مانتے ہیں، اور انہی کا وہاں پہ سکہ چلتا ہے۔ پزشکیان کو کوئی نہیں پوچھتا، وہاں پہ پاسداران انقلاب کے پاس سارے اختیارات ہیں، اور ان کی سربراہی یہی کالیباف صاحب کرتے ہیں۔ کیا یہی صداقت ہے؟ کہا تو یہی جاتا ہے، تو ٹرمپ صاحب کو پھر بتایا جائے کہ وہ کس کے ساتھ بات کریں۔ بہرحال مذاکرات کے لیے جو بھی ٹیم تشکیل دی جاتی ہے اس کو پاسداران انقلاب کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ ایک روسی بڑے اینکر کی طرف سے اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کو گھٹیا عورت کہا گیا، اور بھی بہت کچھ ان کی طرف سے کہا گیا، جس پر روسی سفیر کو باقاعدہ طلب کیا گیا یہ سارا کچھ کیوں ہوا۔ انہوں نے میلونی کو جنگلی بھی کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ مصدقہ قسم کی بیوقوف ہیں، احمق ہیں، یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا، آپ کے سامنے پوری سٹوری رکھتے ہیں۔ اس اینکر کی طرف سے یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا، اس لیے کہا گیا کہ میلونی صاحبہ کی طرف سے روس کی مذمت کی جاتی رہتی ہے، اور وہ یوکرین کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں، تو ایسے بیانات ان کی طرف سے آتے ہیں، تو اس پر پھر ایسا رد عمل روس کی طرف سے آ گیا۔ آپ کے سامنے مکمل سٹوری رکھتے ہیں کہ کیسے ہوا، کب ہوا۔ روس اور اٹلی کے درمیان ایک نیا سفارتی تنازع اس وقت پیدا ہو گیا جب ایک روسی ٹی وی اینکر نے اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی کے خلاف نہایت توہین آمیز اور متنازع بیانات دیے۔ اس واقعے کے فوراً بعد اٹلی نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے روم میں تعینات روسی سفیر کو وزارت خارجہ طلب کر لیا اور باضابطہ احتجاج درج کروایا گیا۔ اطالوی میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی ٹی وی میزبان ولادیمیر سولودیوف نے ایک نشریاتی پروگرام کے دوران اطالوی زبان میں میلونی کے خلاف سخت اور توہین آمیز الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو انسانیت کے لیے شرمناک، جنگلی جانور، مصدقہ، بیوقوف اور دیگر نازیبا، گھٹیا جیسے القابات سے مخاطب کیا۔ مزید برآں روسی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے میلونی کو فاشسٹ قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے ووٹر اور حتیٰ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ ان بیانات کے بعد اٹلی میں سیاسی عوامی سطح پر شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ اطالوی وزیر خارجہ انطونیو تاجانی نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ روسی سفیر الیکسی پیرامونوف کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا تاکہ اس معاملے پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا جا سکے۔ انہوں نے ریمارکس کو نہایت سنگین اور ناقابل قبول قرار دیا۔ ادھر اٹلی کی اپوزیشن جماعتوں نے بھی اس واقعے کی سخت مذمت کی اور کہا کہ کسی بھی ملک کے سربراہ کے خلاف اس نوعیت کی زبانی استعمال کرنا سفارتی آداب کے منافی ہے۔ اس پر میلونی کی طرف سے دو ٹوک جواب دیتے ہوئے
کہا گیا کہ اس طرح کے بیانات انہیں اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ یہ تنزیہ اور حملے ہمیں اپنا راستہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے. یہ تو آپ کے سامنے رکھ دیا میلونی کا معاملہ. آپ چلتے ہیں خیبر پختونخوا میں. وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ یہ حکومت کتنے سالوں سے حکومت ہے, تحریک انصاف کی حکومت ہے, تو یہاں پہ صحت کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ حکومت کو عام لوگوں کی صحت کا کوئی فکر نہیں. اور یہاں پہ آپ بتائیں کہ یہاں پہ کیسی حکومت ہے, عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتی, نہیں دے رہی. میاں نواز شریف صاحب نے کیا کہا اور ایک قاری صاحب کی طرف سے اس کا جواب کیا دیا گیا, دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اب یہ مجھے بتائیں کہ میں بات کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں, بس صرف جاننا چاہتا ہوں کہ 15 سال سے کے پی کے میں ایک مختلف حکومت ہے, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, کیا ہوا کیا وہاں پہ, ابھی بھی کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. کوئی وہاں کا آدمی جو ہے, یہ وہاں کا رہنے والا, کوئی سکھ کا سانس لے رہا ہے وہاں پہ, کوئی کسی کو اپنا توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع مل رہا ہے وہاں پہ؟ جواب جو ہے نا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, بہت بہتر جانتے ہیں. کہاں لوگوں کو فری دوائیاں مل رہی ہیں, کہاں لوگوں کو علاج معالجے کی سہولتیں مل رہی ہیں, کہاں لوگوں کو اچھی ٹرانسپورٹ مل رہی ہے, کہاں لوگوں کو اچھی ایجوکیشن مل رہی ہے, کہاں ان کو علاج معالجے کی اور ہسپتالوں کی سہولت موجود ہے, کہاں ہے؟ یہ میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ کے پی کے کی حالت بڑی بری ہے, وہاں کے لوگوں کی توقعات کے مطابق زندگی نہیں گزاری جا رہی, وہ زندگی گزار نہیں سکتے, وہاں ٹرانسپورٹ نہیں ہے, وہاں ہاسپٹل نہیں ہے, وہاں دوائیاں نہیں ہیں. میاں صاحب کبھی اپنی گردن میں جھانکا ہے؟ آپ کے پنجاب کے لوگ جھولیاں اٹھا کر آپ کو بددعائیں دے رہے ہیں. آپ پنجاب میں جرمانے لگا کر اربوں کا جہاز اپنی ذات کے لیے خرید رہی ہے آپ کی بیٹی. آپ کو اس پہ نہیں نظر آتا؟ آپ کے پنجاب میں کبھی ای کامرس لیا جنسی سکینڈل آتا ہے, کبھی سرگوتا جنسی سکینڈل آتا ہے, کبھی بہاولپور یونیورسٹی جنسی آپ کو نہیں شرم آتی؟ آپ نہیں دیکھتے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے پنجاب میں لوگ موٹر سائیکلوں کو بھرے روڈ پہ عوام اور پولیس کے سامنے آگ لگاتے ہیں آپ کے جرمانوں سے تنگ آ کر, اور نجائز جرمانے لگا رہے ہیں. یعنی جس کو آپ کی پنجاب کی پولیس روک لیتی ہے 100% بھی درست ہو تب بھی اس پہ جرمانہ لگا دیتے ہیں. اور آپ تو ابھی سولر پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. آپ نے پنجاب میں کون سا بڑا کام کیا ہے؟ جو کام بھی آپ نے کیا ہے اس میں کک بیک لی ہے. آپ نے پنجاب میں نہیں پاکستان میں کرپشن کی ابتدا کی ہے. آپ بددیانتی اور نوسر بازی اور ہیرا پھیری کے بانی ہیں. آپ نے پنجابیوں کی زندگی ایسے بنا دی جیسے جہنم میں ہو. آپ آلو نہیں خرید رہے, وہ لوگ بددعائیں دے رہے ہیں. آپ گوبھی نہیں خرید رہے, آپ لوگ بددعائیں دے رہے ہیں. آپ ان کی جنس اجناس نہیں خرید رہے, وہ لوگ بددعائیں دے رہے ہیں. آپ کپاس کا یعنی جس فصل کا موسم ہوتا ہے آپ اس کو سٹاپ کر دیتے ہو, اور اس کے بعد وہ بیچارہ زمیندار اور کسان دکے کھاتا ہے اپنی فصل کے لیے جو محنت کرتا ہے. آپ کسان دشمن ہیں. آپ کو کہتے ہیں جی وہاں دوائیاں نہیں ہے. پنجاب میں آئے روز سکینڈل آ رہے ہیں, احتجاج ہو رہے ہیں, ہنگامے ہو رہے ہیں. کے پی کے میں تو نہیں ہو رہا. کے پی کے والوں کو ٹرانسپورٹ بھی مل رہی ہے, دوائیاں بھی مل رہی ہیں, ادویات اور ہاسپٹل بھی ہیں. اور وہ یاد رکھیں کے پی کے وہ صوبہ ہے جو صوبہ سب سے بڑا دہشت گردی کا گڑھ رہا ہے اور گڑھ ہے, اور وہاں پر دہشت گردی عروج پر رہی ہے. پامال ہوئی ہیں وہاں کے لوگوں کی زندگیاں. لیکن مجال ہے وہاں پر تحریک انصاف اور عمران خان کے لوگوں کی حکومت ہے. وہ لوگ اپنی زندگی کا کوئی اعتراض نہیں کر رہے, اپنی رہن سہن کا کوئی اعتراض نہیں کر رہے. آپ ذرا پنجاب میں بسنت منانے کے چکر میں جو فحاشی اور اوریانی پھیلائی ہے اس کا بھی سوال کریں. آپ کی بیٹی نے جو 11 ارب روپے کا جہاز لیا ہے وہ اس کا بھی جواب دیں. آپ جو پنجاب میں ظلم و بربریت ناحق قید کر رہے ہیں, یہ خواتین کو قید کر رکھا ہے ناحق سیاسی بنیادوں پر. آپ نے سیاسی بنیادوں پر چادر اور چار دیواری کی پامالی کی ہے. آپ کے پنجاب میں انصاف نہیں, عدالتیں مفلوج ہیں. یہ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کے پی کے میں انصاف ہو رہا ہے, کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے, کوئی نجائز قیدی نہیں ہے, کوئی وہاں پر چادر اور چار دیواری پامال نہیں ہو رہی. اور آپ کہہ رہے ہیں کے پی کے. آپ نے سندھ میں دیکھا ہے لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں, کاروکاری کا الزام لگا کے ان کو بغیر قبر اور بغیر کفن اور بغیر جنازے کے دفن کیا جا رہا ہے. ابھی کل پرسوں لاڑکانہ میں ماں بیٹی کو اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ رشتے پہ راضی نہیں ہوئی, اور اس کے بعد ان کی لاش کو دریا برد کر دیا گیا. آپ کو سندھ کا نظر نہیں آتا؟ آپ کراچی سارا کھنڈرات بنا ہوا ہے, آپ کو یہ نظر نہیں آتا؟ کیوں نہیں نظر آتا؟ اس لیے کہ آپ دونوں کی ملی بھگت ہے. آپ دونوں پارٹیاں پاکستانیوں کی قسمت سے کھیل رہے ہیں. آپ کے پیٹ میں پاکستان اسٹیل ہے پوری, جو کھا گئے ہو, ختم کر دی ہے. اور آپ کو کے پی کے کا بڑا دکھ ہے. آپ سندھ اور پنجاب کے مسائل سے
पहलू नजर पहलू तही नहीं कर सकते जब तक आप अपनी गिरबान में नहीं झांकेंगे। आपको KPK ऐसे ही लगेगा। आपके रहीम यार खान में छात्रगिरी 32 खवातीन जो बेनजीर के पैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आई थी वो मर गई बेचारी। आपका पंजाब था ये। पंजाब में लाकानूनियत उरूज पर है, कत्लो गारत उरूज पर है, उरियानी फहाशी उरूज पर है और जिनसी स्कैंडल उरूज पर है, लेकिन आपका कानून हरकत में नहीं आता है। हरकत में आता है सियासी मुखालफिन को जेलों में डालने पे आता है। आप इस कदर इंतकामी जहन के लोग हैं कि चौधरी इक़्तिदार अहसन ने कहा था, जब इक़्तिदार में होते हो तुम्हारी गर्दन में सरिया होता है और जब इक़्तिदार से बाहर होते हो तुम्हारी गर्दन मुखालिफ की पाँव पर होती है और आपकी सियासत यहीं पे ख़त्म होती है। ये आपने मियां नवाज शरीफ और उनको कारी साहब का दिया गया जवाब सुन लिया। उन्होंने पंजाब की हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवाल खड़ा कर दिया। अब जरा पंजाब हुकूमत के हवाले से बात कर लेते हैं। खबर कुछ यूं है कि ड्रैब का इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस पर आयद पाबंदी पर अमल दरामद का हुक्म। ड्रैब की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरह से सुरंगें इस्तेमाल होने के हवाले से जो अहकाम जारी किए गए हैं, जो कानून बन चुका है, उस पर अमल दरामद सख्ती से किया जाएगा। ड्रैब की तरफ से जिस तरह से सिरिंजेस पर पाबंदी लगी हुई है, अब ये कहा गया है कि इस पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करने का हुक्म दिया गया है। तो पहले अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा था और कई बच्चे मुतासर हो गए? तो मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त कहाँ पे बैठे हुए थे? आपके सामने मुकम्मल खबर रखते हैं, जैसे पता चलेगा कि पंजाब में एड्स कैसे फैल रही है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ने दोबारा इस्तेमाल होने वाली सिरिंजेस पर आयद पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 15 महीनों में बच्चों में HIV के 2108 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद ड्रैब ने मुल्क भर में ममनुआ सिरिंजेस के खिलाफ मार्केट सर्वे शुरू करने की हदायत की है और तमाम सूबाई ड्रग कंट्रोल अदारों को फौरी इक़दाम की हदायत करते हुए सर्वे रिपोर्ट 27 अप्रैल तक ड्रैब को जमा कराने की डेड लाइन दी है। वफाकी हुकाम ने बताया कि पाकिस्तान में 2 और 5 मिलीलीटर रवायती डिस्पोजेबल सिरिंजेस पर पाबंदी बरकरार है। 31 जुलाई 2021 से रवायती डिस्पोजेबल सिरिंजेस की दरामद और तैयारी पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार है, जबकि 10 मिलीलीटर सिरिंजेस के मुमकिन गलत इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने पर गौर किया गया है। ये तो आपके सामने रखा कि वफाक किस तरह से इस हवाले से अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। तो कितने शर्म की बात है कि पहले से पाबंदी आयद है लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा था। अब ये कहा गया कि सख्ती से अमल किया जाएगा। पंजाब में कितने बच्चे एड्स से मुतासर हो गए और इन्हीं सिरिंजेस की वजह से मुतासर हुए हैं? तो मियां नवाज शरीफ साहब से सवाल पूछा जाना चाहिए। और पंजाब में सेहत कार्ड कहाँ गया? इमरान खान की तरफ से पूरे पाकिस्तान में सेहत कार्ड का इजरा किया गया था, लोग इससे इस्तेफादा करते थे। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से उन दिनों वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से क्या कहा गया था? अंकल यही तो इनके क्रेडिट पर एक बात है, सेहत कार्ड इसका खात्मा किया जाए और इसके साथ इजाज़त दीजिए और इनको दुआएं दीजिए जो इनको पाकिस्तान पर मुसल्लत कर गए। अल्लाह हाफ़िज़।